السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ رب العالمین نے جب ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا تو ہمیں رشتہ داریوں سے باندھ دیا ہے۔ ہم میں کا ہر شخص کسی نہ کسی کا رشتہ دار ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا چچا ہے، کسی کا پھوپھا ہے، کسی کا خالو ہے۔ غرض ہے کہ ہم میں کا ہر شخص مختلف قسم کی رشتہ داریوں میں منسلک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم رشتہ داریوں کو جوڑ کر کے رکھیں، صلہ رحمی کریں اور رشتہ داریوں کو کاٹنے سے بچیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم رشتہ داریوں کو کاٹنے سے ڈریں، جیسا کہ سورہ نساء آیت نمبر 1 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ تم اس اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، والارحام، اور رشتہ داریوں کو کاٹنے سے بچو۔ یہ وہ آیت ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے کے اندر پڑھا کرتے تھے، چاہے جمعہ کا خطبہ ہو یا نکاح کا خطبہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 آیتوں کو پڑھا کرتے تھے، ان میں سے ایک آیت یہ بھی تھی۔ تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داریوں کو کاٹنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 36 کے اندر فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر سب سے پہلے اپنا حق بیان فرمایا ہے، اور اللہ کا حق یہ ہے کہ ہم صرف اس کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا حق بیان فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اور اس کے فوراً بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر سورہ بقرہ آیت نمبر 83 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرنا اور والدین کے ساتھ اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کا حق اور والدین کے حق کے بعد پھر رشتہ داروں کا حق بیان فرمایا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان سے رشتہ داری جوڑ کر کے رکھیں، جس کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ اور صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب ان سے ملاقات کریں تو خندہ پیشانی کے ساتھ خوش دلی سے ملاقات کریں، ان سے سلام کریں، ان کے یہاں آئیں جائیں، اور جب وہ ہمارے گھر آئیں تو ہم ان کی خاطر و مدارات کریں، ان کی تواضع کریں، اور اگر وہ ضرورت مند ہوں تو ہم ان پر اپنا مال بھی خرچ کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ نحل آیت نمبر 90 کے اندر بیان فرمایا ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے، وایتاء ذی القربیٰ، اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، یعنی قریبی رشتہ داروں کو مال دینے کا حکم دیتا ہے کہ اگر وہ ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، تعاون کے مستحق ہیں تو ہمیں ان پر اپنا مال خرچ کرنا چاہیے، انہیں اپنا مال دینا چاہیے، ان پر صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر ہم اپنے رشتہ داروں پر جو محتاج ہوں، غریب ہوں، مسکین ہوں، ان پر اگر ہم خرچ کرتے ہیں تو ہمیں دوہرا اجر ملے گا، ایک تو صدقہ کرنے کا ثواب اور دوسرے صلہ رحمی کرنے کا ثواب۔ لہٰذا ہم سب کو اس بات کی طرف دھیان دینا چاہیے، توجہ دینا چاہیے۔ بدقسمتی سے آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ تو حسن سلوک کرتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، لیکن اپنے سگے رشتہ داروں کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں، ہم رشتہ داریوں سے دور ہٹے ہوئے ہیں، رشتہ داریوں کو کاٹے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ ہم تعاون نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، ہمارے جو رشتہ دار ہیں سب سے پہلے ہمارے والدین، اور اس کے بعد جو ہمارے بھائی ہیں، بہن، یعنی جو جتنے زیادہ قریب ہیں رشتہ داری میں اسٹیپ بائی اسٹیپ، وہ سب سے زیادہ ہمارے حسن سلوک کے، ہماری صلہ رحمی کے مستحق ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رشتہ داریوں کو کاٹنے سے بچیں اور صلہ رحمی کریں، رشتہ داریوں کو جوڑ کر کے رکھیں۔ صلہ رحمی کا بہت بڑا فائدہ ہے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ صلہ رحمی کا اجر دیتا ہے۔ اس کے کیا کیا فوائد ہیں، صلہ رحمی کی
کیا کیا فضیلتیں ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیوز میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر لیں، لال رنگ سے ویڈیو کے نیچے جو سبسکرائب لکھا ہوا ہے اس کو دبا دیں، اور اس کے بعد جو گھنٹی کا نشان بن کر کے آتا ہے اس گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ تک پہنچ جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔